یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے یہ بات تو کر لی کہ ارجنٹینا نے JF-17 خریدنے کے لیے بجٹ مختص کیا ہے، مطلب ارجنٹینا JF-17 تھنڈر خریدنا چاہتا ہے، لیکن ہم نے اس پر بات نہیں کی کہ یہ تھنڈر اگر ارجنٹینا خرید لیتا ہے تو یہ کس ملک کے خلاف استعمال کرے گا۔ تو دوستو، ارجنٹینا کا اس وقت ایک ہی بڑا دشمن ہے اور وہ ہے برطانیہ۔ برطانیہ خود یہ بات کہہ چکا ہے کہ ارجنٹینا کا برطانیہ کے سوا کوئی اور دشمن نہیں ہے۔ دوستو، ان دونوں ممالک کی دشمنی فاکلینڈز آئی لینڈز پر ہے۔ فاکلینڈ آئی لینڈز ارجنٹینا کے بالکل نزدیک ہے اور UK سے کافی دور ہے، لیکن اس پر UK قابض ہے۔ ارجنٹینا اور UK کی ان جزیروں پر 1982 میں جنگ بھی ہو چکی ہے، جو کہ UK نے جیتی تھی۔ اس جنگ میں ارجنٹینا کے 60 ایئر کرافٹ تباہ ہوئے تھے، جو کہ ارجنٹینا ایئر فورس کے لیے بہت بڑا نقصان تھا۔ اس جنگ کے جیتنے کے بعد برطانیہ نے ارجنٹینا پر اسلحہ خریدنے پر پابندی عائد کر دی تھی، جبکہ اس سے پہلے امریکہ نے ہیومن رائٹس ایبیوزز کی وجہ سے ارجنٹینا پر اسلحہ خریدنے پر پابندی عائد کی ہوئی تھی۔ اوپر سے برطانیہ کی جانب سے مزید پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب ارجنٹینا کسی بھی ملک سے طیارے نہیں خرید سکتا تھا۔ 1989 میں ارجنٹینا کے پریزیڈنٹ نے اپنی فارن پالیسی میں کچھ تبدیلیاں کی اور امریکہ کا نان نیٹو ایلائی بن گیا، اور اس فارن پالیسی کی وجہ سے ارجنٹینا کو کچھ حد تک فائدہ بھی ہوا۔ ارجنٹینا کی معیشت بھی کچھ بحال ہوئی، اور اس پالیسی کی وجہ سے ارجنٹینا نے امریکہ سے کچھ طیارے بھی خریدے، جو کہ A4 فائٹنگ ہاکس طیارے تھے، لیکن یہ طیارے بھی برانڈ نیو طیارے نہیں تھے، بلکہ استعمال شدہ اور A4 اسکائی ہاک طیاروں سے کنورٹڈ شدہ طیارے تھے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا نے پیرو ایئر فورس سے استعمال شدہ کچھ میراج طیارے بھی خریدے۔ اس دورانیے میں ارجنٹینا نے اپنے طیارے بھی بنانے کی کوشش کی، لیکن سوائے ٹرینر طیارے کے کچھ نہیں بنا پایا۔ 2010 تک ارجنٹینا کی معیشت کچھ بہتر ہوئی تو ارجنٹینا نے اپنی ایجنگ ایئر فورس کے لیے ایک دفعہ پھر سے دوسرے ممالک سے طیارے خریدنے کی کوششیں کی، اور اس مرتبہ ارجنٹینا میراج F1 اسرائیلی کافر اور ساب کرپن طیارے خریدنے کے لیے بڑا پر امید تھا، اور ایسا لگ بھی رہا تھا کہ یہ ڈیلز کامیاب ہو جائیں گی۔ لیکن مارچ 2014 میں میراج F1 طیاروں کی ڈیل UK کے پریشر میں آ کر ختم کر دی گئی۔ اسی طرح UK نے سویڈن کرپن طیارہ بھی نہیں بیچنے دیا، کیونکہ کرپن کے 30% پارٹس UK میں بنتے ہیں، اور اسرائیل نے بھی ٹیکنیکل اور پولیٹیکل ریزن بتا کر معذرت کر لی۔ اس مرتبہ ارجنٹینا کے لیے صورتحال 80 کی دہائی سے بھی زیادہ بدتر تھی، کیونکہ پرانے میراج 3 طیارے اب وہ مزید نہیں اڑا سکتے تھے۔ 2015 میں انہیں ڈی کمیشنڈ کر دیا گیا، اور امریکہ سے لیے گئے کئی A4 طیارے 2016 میں پارٹس نہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈڈ کر دیے گئے۔ مطلب ارجنٹینا کے پاس اب صرف چند طیارے ہی ہیں جو کہ بہت پرانے ہیں، اور وہ لڑ نہیں سکتے۔ دوستو، رشیا نے ارجنٹینا کو 12 Su-24 طیارے دینے کی آفر کی تھی، لیکن جینز کی رپورٹ کے مطابق یہ طیارے ارجنٹینا کے لیے زیادہ یوزفل نہیں ہیں، اور یہ بھی سمجھا جا رہا تھا کہ رشیا یوکرائن کرائسس کی وجہ سے UK کے ساتھ پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے۔ اب ارجنٹینا کے پاس کچھ مزید آپشن تھے، ایک کائی T-50 گولڈن ایگل، MiG-29، MiG-35 جن کی آفر انہیں 2021 میں ہوئی، تیجاز اور JF-17 تھنڈر۔ تیجاز کو ارجنٹینا نے سب سے پہلے اپنی لسٹ سے نکال دیا، کیونکہ اس کی کارکردگی کچھ خاص نہیں تھی۔ T-50 گولڈن ایگل کی ڈیل کے لیے بھی وہی مسئلہ تھا، اس پر بھی UK اثر انداز ہو سکتا تھا۔ MiG-29 اور MiG-35 بھی ارجنٹینا نے ریجیکٹ کر دیے، اور یہ رشین طیارے ریجیکٹ کرنے کی وجہ سامنے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے بجٹ کا ایشو ہو، یا 2019 والے واقعے میں جب رشین طیارے شوٹ ڈاؤن ہوئے تب ان کی ارجنٹینا کی نظروں میں بیڈ امیج بن گئی ہو۔ ارجنٹینا نے JF-17 تھنڈر کو سلیکٹ کیا کیونکہ اس میں چائنیز پارٹ استعمال ہو رہے ہیں، اور UK چائنا پر کسی بھی طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوسرے طیاروں کے مقابلے میں یہ سستا اور کارکردگی بہت زبردست ہے۔ JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ کو 2019 کے واقعے کے بعد بوسٹ بھی ملا، ارجنٹینا نے JF-17 تھنڈر خریدنے کا ارادہ کر لیا اور بجٹ بھی مختص کر لیا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس ڈیل پر UK چپ بیٹھتا؟ UK نے اپنا پورا زور لگانا ہے کہ پاکستان ارجنٹینا کو تھنڈر طیارے نہ دے، اور مجھے لگتا ہے پاکستان نے UK کا پریشر لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شاید تبھی UK ہر طرح سے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ دوستو، جس دن خبر آئی تھی کہ پاکستانی تھنڈر طیارے ارجنٹائن لے رہا ہے، اسی دن نیوزی لینڈ میچ کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے۔
اب آپ کہیں گے کہ نیوزی لینڈ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو دوستوں میں اپنی پرانی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکا ہوں کہ 5 آئیز نامی ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ 5 ممالک نے مل کر بنائی ہے، یا یہ سمجھ لیجئے کہ یہ 5 ممالک کی مشترکہ ایجنسی ہے۔ 5 ممالک کی ایک ہی انٹیلیجنس ہونے کا مطلب ہے کہ ان 5 ممالک کے مفاد بھی ایک ہی ہے۔ ان 5 ممالک میں آسٹریلیا، کینیڈا، UK، USA اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نیوزی لینڈ 5 آئی کی بات نہ مانے؟ یہی وجہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا۔ یہ 5 آئی نامی انٹیلیجنس ایجنسی 1941 میں بنی تھی اور آج تک بڑے بڑے لوگوں پر اور بڑے بڑے کاموں پر اثر انداز ہو چکی ہے۔ اس انٹیلیجنس ایجنسی سے نیلسن منڈیلا، علی خمینی اور چارلی چیپلن جیسے لوگ بھی اثر انداز ہو چکے ہیں۔ تو دوستو جب نیوزی لینڈ نے میچ کھیلنے سے انکار کر دیا تو ہمیں یقین ہو چلا تھا کہ اب انگلینڈ بھی انکار کرے گا، ایسا ہی ہوا۔ تو اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی پریشر میں آئے بغیر یہ ڈیل پوری کر پائیں، اور انشاءاللہ ہم یہ ڈیل پوری کریں گے۔ کرکٹ تو پھر بھی گیم ہے، بحال ہو جائے گی، لیکن JF17 تھنڈر کے لیے یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ارجنٹینا تھنڈر لے لیتا ہے تو کیا وہ انگلینڈ کے طیاروں کا مقابلہ کر پائے گا؟ تو اس وقت انگلینڈ کے پاس 2 اہم ملٹی رول فائٹر جیٹ ہیں، ایک یورو فائٹر ٹائفون اور دوسرا لاکہیڈ مارٹن کا F-35B طیارہ ہے۔ JF17 تھنڈر بلاک 3 یورو فائٹر کا تو آسانی سے مقابلہ کر پائے گا، لیکن F-35 سے تھوڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ F-35 5th جنریشن طیارہ ہے اور بلاک 3 4.5 تک ہے۔ دوستو فاکلینڈ آئیلینڈز پر اس وقت برطانیہ کی RAF ماؤنٹ پلیزنٹ رائل ایئر فورس اسٹیشن ہے، جہاں پر صرف 4 یورو فائٹر ٹائفون طیارے ہیں، اور ظاہر ہے کسی بھی کانفلکٹ کی صورت میں پیچھے سے کمک ضرور آئے گی، لیکن اگر ارجنٹینا اپنے ایئر فورس کو بہتر کر لیتا ہے تو گراؤنڈ فیکٹس ارجنٹینا کے حق میں جاتے ہیں، کیونکہ UK فاکلینڈ سے کافی دور ہے۔ دوستو چاہے UK ارجنٹینا سے کافی طاقتور ہے، لیکن اس دور میں کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جنگ ہو، کیونکہ جنگ بے شک کمزور اور طاقتور کے درمیان ہو، لیکن جنگ ہوتی ہے، نقصان دونوں طرف کا کرتی ہے، اور UK کے لیے یہی ہمیشہ سے بہتر رہا ہے کہ UK ارجنٹینا کو طاقتور ہونے ہی نہ دے، اور یہی UK کے فائدے میں ہے۔ تاہم اب جب UK نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا ہے اور نیوزی لینڈ کے پیچھے بھی اسی کا ہاتھ تھا، تو پاکستان کو بھی چاہیے JF17 تھنڈر کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک شاہین میزائل بھی ارجنٹینا کو دے دے، نہ ڈھولا ہو سی نہ رولا ہو سی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔